عزیزان گرامی، مقالہ نگاری کے حوالے سے چند مزید معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں نے جو گفتگو کی اس میں موضوع کے حوالے سے چند باتیں پیش کی تھیں۔ آج بھی اسی بات کو لے کے آگے چلتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موضوع کے انتخاب کا مرحلہ اگر بخیر و خوبی طے ہو جاتا ہے تو پھر آگے آپ کے لیے راہیں کشادہ ہوتی چلی جاتی ہیں اور آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ تو موضوع کے انتخاب پہ کچھ دیر رک کے سوچ بچار کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں 3 باتیں گیان چند جین صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں موضوع کے انتخاب کے سلسلے میں۔ آج میں انہی پہ بعض معروضات پیش کروں گا۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ جناب یہ آپ طے کریں کہ موضوع کیسا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ موضوع کیسا نہیں ہونا چاہیے، اور تیسری بات یہ کہ موضوع کو کیوں کر تلاش کیا جائے۔ یہ 3 باتیں ہیں، ان کو آپ پیش نظر رکھیں اور اس کے بعد آگے پھر غور و فکر کے لیے آپ کے لیے ایک وسیع میدان ہے، اس پہ آپ غور و فکر کریں تو یقیناً آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اس سلسلے میں موضوع کیسا ہونا چاہیے یہ ایک اہم نقطہ ہے، اور اس سلسلے میں پہلی بات یہ کہ محقق کو موضوع سے دلچسپی ہونی چاہیے، اس کے رجحان کے مطابق اگر ہونا چاہیے جو اس کا جس طرف اس کا ذہن جاتا ہے اور جو اس کی دلچسپی کا دائرہ ہے۔ کسی کو پرانے ادب سے دلچسپی ہوتی ہے، کسی کو نئے سے ہوتی ہے، کوئی شاعری کا رسیہ ہوتا ہے، کوئی نثر میں دلچسپی لیتا ہے، نثر میں بھی کوئی تخلیقی نثر کے زیادہ قریب اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، کوئی تحقیق اور تنقید کے دائرے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کسی کو تاریخ گوئی سے دلچسپی ہوتی ہے، عروض سے یا بلاغت سے دلچسپی ہوتی ہے، تو کسی کو ترقی پسند یا جدید ادب سے دلچسپی ہوتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ موضوع اسکالر کے رجحان اور اس کی طبع کے مطابق ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ موضوع ایسا ہو جس پر تحقیق کی جا سکے، یعنی مضمون تو کسی موضوع پر بھی لکھا جا سکتا ہے۔ مثلا اقبال کی شاعری میں مناظر فطرت، یہ بھی ایک بنتا ہے، یا منٹو کی فطرت نگاری، یا نذیر اکبر آبادی کے کلام میں سماجی رویے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ موضوعات وہ ہیں کہ ان پر کتاب تو لکھی جا سکتی ہے، لیکن تحقیق کے لیے یہ موضوعات غیر موزوں ہیں۔ کس بات کی تحقیق کریں گے آپ؟ یہ تو آپ کا ایک انٹرپریٹیشن ہے نا، کہ وہ فلاں جو بات کہی اس سے یہ فطرت کا پہلو نکلتا ہے، اقبال کے ہاں فلاں بات کہی اس سے یہ نکلتا ہے، یہ نکلتا ہے۔ تحقیق کہاں ہے؟ تو موضوع ایسا ہو جس پر تحقیق کی جا سکے۔ تیسری بات یہ کہ تحقیق کا موضوع ایسا ہونا چاہیے جس سے اس علم میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہو۔ اگر کسی موضوع پر دستیاب مواد کو محض ترتیب ہی دینا ہے، ارینج کرنا ہے، اور کوئی مزید معلومات فراہم ہونے کا امکان نہیں ہے، تو اس موضوع پہ کا انتخاب کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ اس پہ تحقیق کے امکانات ہی نہیں ہیں۔ مثلا اگر کوئی غالب یا اقبال کو موضوع بنانا چاہتا ہے تو بہت کم احتمال ہے کہ غالب اور اقبال کے بارے میں
جو معلومات دستیاب ہیں ان میں وہ کوئی مزید اضافہ کر پائے گا. اگر کرے گا تو صرف یہی کہ جو دستیاب چیزیں ہیں، جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو ایک فارم میں لے آئے گا، ایک ترتیب میں لے آئے گا. تو یہ تحقیق تو نہ ہوئی نا. تو تحقیق کے قابل تحقیق ہونا چاہیے موضوع. اس کے بعد موضوع طے کرتے وقت خود سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ اردو ادب کو کن شعبوں میں اور کن موضوعات پر تحقیق کی ضرورت ہے. موضوعات کی اگر درجہ بندی کر لی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. مثلاً آپ کا جو منتخبہ موضوع ہے اس کی جو پہلی سبقت یا پریورٹی جو ہے وہ کون سی ہے، اس میں کون سا موضوع آتا ہے، دوسرے درجے پہ کون سا آتا ہے، تیسرے درجے پہ. تو یہ درجہ بندی اگر کر لی جائے تو پہلی سبقت کے موضوع جو ہیں وہ قابل ترجیح ہوں گے، ظاہر ہے. اس کے بعد موضوع ایسا ہو جسے سر کرنے کی اسکالر میں صلاحیت ہو. بہت سے موضوعات جو بظاہر بہت چمکیلے نظر آتے ہیں اور خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، نظر فریب معلوم ہوتے ہیں، وہ کسی پختہ کار محقق ہی کے بس کے ہوتے ہیں. وہ ہر کسی کے بس میں نہیں آتے. نئے اسکالر جو ہیں ان کے لیے تو اور زیادہ مسائل ہیں، ان کا تو تجربہ بھی نہیں ہوتا. تو لہٰذا ایسے موضوعات، ان میں پرانے اہل قلم جو ہیں بعض اوقات وہ بھی ایسے کام لے بیٹھتے ہیں کہ جن کی ان میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی. تو اپنا آپ پتہ ہوتا ہے نا کہ کتنی مجھ میں کیپیسٹی ہے، کتنا میں نبھا سکتا ہوں، تو اس کے مطابق موضوع کا انتخاب ہونا چاہیے. رشید حسن خان صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ انہی میں کچھ لوگ وہ ہیں جو ادب کے ایک شعبے میں شہرت رکھتے ہیں لیکن ہوس نے آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے. مثلاً ایک صاحب ڈرامے، افسانے یا ناول پر اچھی نظر رکھتے ہیں، اس کے بجائے وہ انہی موضوعات یا ان کے متعلقات پر مزید توجہ صرف کریں، یعنی ڈرامے میں، ناول کے دائرے ہی میں رہیں. وہ سوچتے ہیں کہ مثلاً تذکرے ان کی نگاہ توجہ سے کیوں محروم رہے. پھر قدیم دواوین کو مرتب کرنا بھی تو ایک کام ہے، اور اس سے بھی کیوں نہ نبٹ لیا جائے. یہ حضرات علم اور ریاضت سے زیادہ ہاتھ کی صفائی پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ پھر تحقیق کے ساتھ زیادتی ہوگی اگر ہم ان موضوعات کی طرف پیش رفت شروع کر دیں کہ جو ہمارے دائرہ تحقیق میں بھی نہیں آتے اور دائرہ دلچسپی میں بھی نہیں آتے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس میں آپ کو تجربہ ہے اور جس میں آپ صلاحیت رکھتے ہیں بات کو آگے بڑھانے کی، اس کا انتخاب کریں. اس کے بعد سندی تحقیق جو ہے اس کے لیے ایسا موضوع لینا چاہیے جس پر کافی مواد مل سکے. یہ نہ ہو کہ پوری مدت ہی غیر موجود مواد کی تلاش میں گزر جائے، وقت گزر جائے اور تحقیق جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جائے. حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مواد موجود ہو، اور اگر کم مواد ہے تو پھر چھوٹا موٹا مضمون کافی ہوتا ہے ایسے کام کے لیے جس میں مواد دستیاب نہ ہو. اس کے لیے مقالہ لکھنا جو ہے یہ کار دارت ہے. یہ بیل جو ہے یہ سرے نہیں چڑھ سکتی. نہایت کم مواد والا موضوع اگر لے لیا جائے تو اسکالر جو ہے وہ ریسرچ کو درمیان ہی میں چھوڑ کر غائب ہو جائے گا. اس کے بعد بین الاقوامی جو موضوعات ہیں وہ عام طور پہ بڑے شاندار سمجھے جاتے ہیں تحقیق کے لیے. تو ان میں سے وہ موضوعات بھی ہیں جن میں اردو ادب کے علاوہ کسی اور مضمون، علم یا فن کی معلومات بھی درکار ہوں. ان موضوعات پر کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تحقیق کار کو دوسرے علوم و فنون سے بھی
واقفیت حاصل ہونی چاہیے۔ اب یہ تو وہ پہلو ہے جس میں آپ نے یہ دیکھا کہ موضوع کیسا ہونا چاہیے۔ اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ موضوع کیسا نہیں ہونا چاہیے، اس بات پہ بھی غور کر لیں۔ یعنی موضوع کے انتخاب کے حوالے سے یہ دوسرا رخ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ موضوع کیسا نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو اہم نکات زیر غور آنے چاہیے ان میں پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ موضوع خالص تنقیدی نہیں ہونا چاہیے۔ مشکل یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں عام طور پر جو تحقیق کی جاتی ہے یا جس کی ترغیب دی جاتی ہے اس کی عام طور پر یہ تعریف کی جاتی ہے کہ ڈسکوری آف نیو فیکٹس اور نیو انٹرپریٹیشن آف اولڈ فیکٹس، یعنی اس میں پرانے حقائق کی نئی تشریح، یہ عام طور پہ یونیورسٹیوں کا منتہی مقصود ہوتا ہے، اور اس کے پردے میں وہ تحقیق جو ہے وہ تحقیق کے حصار میں آتے ہیں۔ لیکن اس میں قباحت یہ ہے کہ خالص تنقیدی موضوعات کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہاں پھر وہ رشید حسن خان صاحب کی بات آتی ہے، انہوں نے ادبی تحقیق میں جو بات لکھی کہ اس زمانے میں یہ رجحان فروغ پا رہا ہے کہ تحقیقی مقالوں کے لیے ایسے موضوعات منتخب کیے جاتے ہیں جو اصلاً تنقید کے دائرے میں آتے ہیں۔ یہ تحقیق اور تنقید دونوں کی حق تلفی ہے۔ تحقیق بنیادی حقائق کا تعین کرے گی، اخذ نتائج میں جہاں سے تعبیرات کی کار فرمائی شروع ہوتی ہے اور اس پر مبنی اظہار رائے کا پھیلاؤ شروع ہونے لگتا ہے، وہاں تحقیق کی کار فرمائی ختم ہو جائے گی۔ ادبی تحقیق میں صفحہ 12 پہ یہ بات کہی رشید حسن خان صاحب نے۔ اب اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تحقیقی کاموں میں کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ تنقید کا آ ہی جاتا ہے۔ تنقید بھی ظاہر ہے، آپ نے بات کو دلیل کے ساتھ لانا ہے یا ثابت کرنا ہے تو اس کا تنقیدی پہلو بھی نمایاں ہوگا۔ اچھا بھی ہے، یہ اس سے توازن بھی قائم رہتا ہے، لیکن خالص تنقید کو تحقیق کا نام دینا مناسب نہیں، اسے تنقید کے دائرے میں رکھیں۔ تنقیدی مقالہ تحقیقی مقالہ تو نہیں ہوگا نا پھر۔ جن یونیورسٹیوں کے سینئر اساتذہ اچھے نقاد ہیں وہاں بیشتر امیدواروں کو تنقیدی موضوعات ہی دیے جاتے ہیں، یہ گیان چند جین صاحب کا کہنا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو سینئر جو اساتذہ ہیں عام طور پہ وہ کرٹک ہیں، تو وہ اپنے دائرہ کار کے مطابق موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اسکالر کو بیچارے کو تجویز کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ موضوع رکھ لو، اور وہ ہوتا ہے سراسر تنقیدی۔ بہرحال ایسا موضوع نہیں ہونا چاہیے جس پر پہلے ہی کام ہو چکا ہو یا ہو رہا ہو اور اس کے مختلف پہلوؤں پر پہلے غور کیا جا چکا ہو۔ اگر تو اس کا کوئی پہلو بدل لیا ہے آپ نے تب گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اگر صریحاً وہی موضوع ہے جو جس پہ پہلے کام ہو چکا ہے تو آپ نے اب کون سی نئی بات جو ہے وہ دریافت کرنا ہے جو پہلے سے نہیں ہو سکی، تو وہ کافی ہے۔ آپ کسی نئی جہت کو، کسی نئے پہلو کو یا نئے رخ کو آپ تلاش کریں۔ موضوع زیادہ وسیع نہیں ہونا چاہیے، زیادہ پھیلا ہوا نہ ہو۔ پارسنس جو ماہر تحقیق ہے وہ کہتا ہے کہ بہت بڑا موضوع لینا بڑی غلطی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پوری مدت تحقیقی مواد اکٹھا کرنے میں ہی ختم ہو جائے۔ اس میں اس امر کا دھیان رہنا چاہیے کہ موضوع زیادہ عمومی نہ ہو، مثلاً دکنی شاعری یا دلی کی شاعری یا لکھنؤ کی شاعری یا اردو کا افسانوی ادب یا آزادی کے بعد اردو ادب وغیرہ۔ اس قسم کے موضوعات جو ہیں یہ
بہت زیادہ وسعت کے حامل ہیں اور بے شمار وسیع ہیں. وسیع ہی نہیں بلکہ عمومی موضوعات ہیں، عام ہیں، ان پر گہری تحقیق نہیں کی جا سکتی. چنانچہ پھیلا ہوا عمومی موضوع جو ہے اسے لینا تو یہ مناسب نہیں. اسی طرح کسی بڑے مصنف کی پوری زندگی اور جملہ تصانیف کو لے لینا بھی عمومی جائزہ بن کے رہ جائے گا. اس میں بھی کوئی تحقیق کا پہلو تو سامنے آتا نظر نہیں آتا. مثلا میر پہ یا غالب پہ یا اقبال کو اگر آپ پورے کا پورا لے لیں، ان کی سوانح حیات مرتب کر دیں یا ان کے فن پہ روشنی ڈال دیں تو یہ بہت ایسے سرسری سا کام ہوگا. اس میں تحقیق نام کی کوئی شے نہیں ہوگی. موضوع جس قدر وسیع ہوگا اس پر کام اسی قدر پھیلا ہوا ہوگا. اس میں گہرائی نہیں ہوگی. جہاں گہرائی آ جاتی ہے نا، آپ وسعت میں دائیں بائیں وسعت میں جہاں آپ پھیلتے چلے جاتے ہیں وہاں ڈیپتھ ختم ہو جاتی ہے، گہرائی ختم ہو جاتی ہے. تو ایک اچھے محقق کی تعریف یہ ہے کہ وہ کم سے کم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانتا ہو. کم سے کم اور اس کی معلومات اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ. اور ایک جو اس کے مقابل پر ایک برا محقق وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ کے بارے میں کم سے کم جانتا ہو. یہ ایک اچھے محقق کی نشانی نہیں ہے. محقق کو جیک آف آل اینڈ ماسٹر آف نن نہیں ہونا چاہیے، جسے کہتے ہیں نا ہر فن مولا، کہ جناب یہ تو ایسے ہیں صاحب، ان کو تو جو موضوع دے وہ. کئی دفعہ میں نے دیکھا ہمارے بعض اساتذہ سے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کا پسند کا ٹاپک کون سا ہے، کس پہ آپ لیکچر دینا پسند کریں گے، تو وہ کہتے ہیں جناب جو مرضی دے دیں. یہ میرا خیال ہے کہ یہ دیانتداری کا تقاضا نہیں. دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو کچھ جانتے ہیں اس میں مزید صلاحیت پیدا کریں اور اس کے تمام جو در و بست ہیں ان کو اچھی طرح کھنگال کے اس پہ اپنا ایک جامع نقطہ نظر جو ہے وہ پیش کریں. یہ ایک اچھے محقق کی اور ایک اچھے استاد کی یہ نشانی ہے. تو موضوع کی حد بند، اسی لیے ہم نے تحدید کا ایک نقطہ رکھا ہوتا ہے جہاں آپ سائناپسس لکھتے ہیں نا، تو اس میں ہم کہتے ہیں تحدید، کہ اس موضوع کی حد بندی کہاں پہ ہوتی ہے. حد بندی جو ہے وہ زمان کے اعتبار سے بھی، زمانے کے اعتبار سے بھی یہ 20ویں صدی کا کام ہے، 21ویں صدی کا ہے. یہ 21ویں صدی کا نصف اول ہے، 21ویں صدی کا 20ویں صدی کا نصف دوم ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں نا یہ زمانے کی قید میں رہ کے حد بندی، اس کے بعد علاقے کی حد بندی بھی ہونی چاہیے، صنف کی حد بندی بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اردو شاعری پہ آپ کرنے نکلیں، بھائی اس میں آپ صنفی امتیاز کوئی پیدا کر لیں، اس کی حد بندی بنا لیں. اردو غزل پہ کام کرنا چاہتے ہیں، اردو غزل بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو کون سی 18ویں صدی کی غزل یا 19ویں صدی کی غزل پہ کام کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ پوری جو 400 سالہ روایت ہے غزل کی اس پہ آپ کام کرنے چلیں. اس طرح سے آپ کا کام جو ہے وہ غیر معیاری کام ہوگا اور آپ صحیح طور پر تحقیق کے تقاضوں سے آپ نبرد آزما نہیں ہو سکیں گے. اس کے بعد موضوع ایسا نہیں ہونا چاہیے جس پر مواد ہی سرے سے موجود نہ ہو. بھئی آپ کیا کام کریں گے جس پہ آپ کو محض ایک آدھ مضمون آپ کے ہاتھ آیا اور کاتا اور لے دوڑی والا معاملہ ہو گیا. تو ایسا تو موضوع نہیں بنتا تحقیق کا. اس کے لیے زیادہ وسعت ہونی چاہیے، زیادہ تنگ اور بہت محدود موضوع جو ہے اس پر قابل قدر مقالہ نہیں لکھا جا سکتا. اس میں ذرا وسعت ہونی چاہیے، تنگی دامہ کی شکایت نہ ہو وہاں پہ. اے جے راتھ نے یہ دلچسپ نقطہ ایک پیش کیا ہے کہ اگر آپ کے مقالے کا پورا مواد ایک ہی کتاب میں مل جاتا ہے
تو آپ نے اچھا موضوع منتخب نہیں کیا. کہ بعض دفعہ ایک کتاب ہاتھ آتی ہے، کہتے ہیں یار یہ تو بڑا اچھا ٹائٹل ہے اس کا، اس پہ تو ایم فل کا کام ہو سکتا ہے. تو ایک کتاب بغل میں داب کے آپ چلے ہیں مقالہ تحریر کرنے، تو آپ سے زیادہ نابلد اور کم علم کون ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے خاطر خواہ کوشش کر کے اور قابل لحاظ مواد جو ہے اس کی جمع آوری بہت ضروری ہے. اس کے بعد جن شخصیتوں یا موضوعات پر، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے ہمیں، کہ جن شخصیتوں یا موضوعات پر بے خوفی یا آزادی سے نہ لکھا جا سکے ان کو نہ لینا ہی بہتر ہے. قاضی عبدالودود صاحب کا اس بارے میں کہنا ہے کہ بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر آزادی سے کچھ لکھنا ضرر رساں ہو سکتا ہے. اگر اس کے لیے آمادہ ہیں، یعنی آپ نقصان قبول کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، ضرر رسانی سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ایسے موضوع پر قلم اٹھانا مناسب ہے. پھر اٹھائیے بڑے شوق سے، کیونکہ پھر آپ نئی بات کوئی لے کے آئیں گے نا اس میں سے. ظاہر ہے آپ نے اگر نقصان کا سودا کیا ہے تو اس میں تحقیقی اعتبار سے کہیں نہ کہیں کوئی منفعت بخش کام بھی تو ہو سکتا ہے نا، کوئی فائدہ بھی تو ہوگا نا. کسی کے لیے یہ نہایت نازیبا بات ہے کہ اسے خوف راست گفتاری سے باز رکھے. ڈر ہے لہٰذا یہ نہیں لکھنا، فلاں آدمی ناراض ہو جائے گا لہٰذا اس کے بارے میں یہ بات نہیں لکھنی. تو پھر تو آپ نے خود پہ پابندیاں عائد کر لی. ان میں سے سب سے اہم جو ہے وہ زندہ حضرات پر تحقیق ہے. رشید حسن خان لکھتے ہیں کہ زندہ لوگوں کو موضوع تحقیق بنانا بھی غیر مناسب ہے. مناسب یہی ہوگا کہ مرحومین کے سلسلے میں بھی ایک خاص وقفے سے پہلے اس کی طرف توجہ نہ کی جائے. اس کے وفات پانے کے بعد جب گرد بیٹھ جائے اور اس کی شخصیت کا جو ایک واویلا ہے یا اس کا ایک شور برپا ہے لوگوں کی زبان پہ ہے، وہ ذرا مطلع جو ہے وہ چھٹ جائے، تو پھر اس کو آپ منتخب کریں، پھر اس کے بارے میں لکھنا شروع کریں. جب بالکل خاموشی ہو جائے اور اچھا برا جو ہے وہ نتر کے سامنے آ جائے، پھر آپ آسانی سے اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں اور اپنی جو حقیقت پسندانہ رائے ہے وہ قائم کر سکتے ہیں. پھر اس سے بھی زیادہ غیر مناسب یہ ہے کہ کسی زندہ شخص پر کسی مصلحت یا مفاد کی خاطر تحقیق کی جائے کہ فلاں آدمی جو ہے اس پہ اگر میں کام کروا دوں تو اس سے مجھے یہ فائدہ، میری پروموشن ہو جائے گی. انتہائی غیر مناسب بات. تحقیق میں یہ بددیانتی کی نہایت بدترین مثال ہے. اب تک یہ دیکھنے میں آیا، رشید حسن خان صاحب کا یہ کوٹیشن ہے، اب تک یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جن زندہ لوگوں کو موضوع تحقیق بنایا گیا تو اس انتخاب میں دنیا داری کی کسی مصلحت کو ضرور دخل تھا. تحقیق میں مصلحت کی آلائش شامل ہو جائے تو وہ حق کی تلاش نہیں رہتی. معاملہ ہی پھر سارا الٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ علم اور اس کی ترسیل اور اس کی تشریح اور اس کی اشاعت جو ہے یہ تو ایک دیانت دارانہ عمل ہے. اس میں کوئی انفیئر مینز جو ہیں ان کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد نزاعی موضوع جو ہے اس سے بچنا چاہیے. جھگڑے والا موضوع، کو فرقہ وارانہ کو بات کسی میں ہو، کسی ایسی شخصیت کے بارے میں آپ لکھنا چاہ رہے ہیں جو انتہائی متنازع ہے. اور متنازع کے بارے میں لکھنا اور حقائق کو سامنے لانا ایک لحاظ سے مفید بھی ہے، لیکن فساد جو ہے نا وہ تو اس سے بچنا ہی چاہیے.
تو کوئی ایسا موضوع منتخب نہ کیا جائے جس میں کسی جھگڑے کا امکان ہو یا کسی نزاع کا امکان ہو، اور ایسا موضوع بھی نہیں ہونا چاہیے جس کے ساتھ کوئی شدید جذباتی لگاؤ ہو آپ کو، یا کسی کے ساتھ عناد ہو، دشمنی ہو۔ بالکل امپارشل ہو کے، غیر جانبدار ہو کے موضوع کے حوالے سے آپ کو رہنا چاہیے۔ ایسا موضوع جس میں نہ لینا نہ دینا، صریحاً تحقیق ہی مقصود ہو، پہلا اور آخری مقصد تحقیق ہو۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آتا ہے موضوع کی تلاش۔ جب یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئیں کہ کیسا موضوع ہونا چاہیے، کیسا موضوع نہیں ہونا چاہیے، تو پھر آپ کو کس طرح موضوع تلاش کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ آخری فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے جو آپ اسکالرس ہیں۔ اس میں پہلے بات آ چکی کہ آپ کی دلچسپی، آپ کی انوالومنٹ، آپ کا دائرہ کار، اس کام کو کرنے کی صلاحیت، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے پیش نظر رہیں، تو پھر آپ کو یہ بھی علم ہو جائے گا کہ کون سا موضوع آپ کو منتخب نہیں کرنا، اور یہ بھی علم ہو جائے گا کہ کون سا موضوع منتخب کرنا ہے۔ تو پھر اگر یہ پتہ چل جائے کہ کون سا موضوع منتخب کرنا ہے تو پھر دیر کس بات کی، پھر تلاش کر لیجئے۔ پھر موضوع جو ہے، پھر اپنے اساتذہ جو ہیں، عام طور پہ ایک اچھا طریقہ کار یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے جو اساتذہ ہیں وہ بیٹھیں اور کسی ایک کے موضوع کے بارے میں فیصلہ کر لیں۔ اس میں اس کے حق میں خلاف آراء سامنے آئیں گی، اس کے سارے جو کمزور پہلو ہیں یا مضبوط پہلو ہیں وہ مختلف آراء کی موجودگی میں سامنے آ جائیں گے، تو موضوع کے انتخاب میں آسانی ہوگی، اور پھر صدر شعبہ جو ہے وہ آخری فیصلہ کر لیں گے، اور اللہ خیر صلاح، اس پہ آپ پھر اپنا سائناپسس تیار کریں۔ تو یہ موضوع کی تلاش کا عمل جو ہے وہ اس طرح انجام پذیر ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل کے جو ہمارے اسکالرز ہیں، طلبہ ہیں، ان کو سستا نسخہ چاہیے۔ ہر بندہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے جی کو آسان سا موضوع بتائیں۔ اور میاں تحقیق کرنے چلے ہو تو آسانیاں کیوں تلاش کرتے ہو؟ تحقیق میں تو سراسر مشکلیں ہیں، آسانیاں نہیں ہیں۔ کوئی بھی موضوع، آسان سے آسان ترین موضوع بھی آپ تلاش کر لیں، اس میں مشکلیں ہی مشکلیں ہیں۔ تو اس لیے بہرحال اساتذہ کے مشورے سے بیٹھ کے تو ایک ایسا موضوع تلاش کر لیں جس کے بارے میں آپ 5 سوالوں کے جواب آپ دے سکتے ہیں۔ وہی صحافت والی بات کہ 5 کاف اس میں ہونے چاہیے: کون ہے، کیا ہے، کہاں ہے، کب ہے، کیوں ہے۔ ان 5 کے شافی جواب آپ کے پاس ہوں تو موضوع منتخب کیجئے، چاہے کسی ادیب کو منتخب کر لیں، چاہے کسی صنف کا انتخاب کر لیں، کسی رجحان پہ کو موضوع بنا لیں، کسی تحریک کو لے لیں، دبستان کو لے لیں، علاقائی یا گروہی جائزے اپنے دائرے میں رکھ لیں، کسی انجمن پہ، کسی ادارے پہ کام کر لیں، کسی ایک کتاب پہ اپنا دائرہ کار بنا لیں، کوئی تدوین متن کا کام کر لیں، ادبی حوالہ جاتی کتابوں پہ کام کر لیں، بین العلومی تحقیق کر لیں، ادبی لسانیات کر لیں، پھر آپ کے لیے میدان کھلا ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ چند معروضات تھیں جو موضوع کے انتخاب کے سلسلے میں میں حتمی طور پہ آپ کی نظر کرنا چاہتا تھا۔ تو اس پہ غور کر لیجئے۔ آپ کا جو مڈ ٹرم ایگزام ہونے والا ہے اس کا موضوع جو میرے حصے میں جو حصہ مقالہ نگاری کا ہے، اس میں میں موضوع کے حوالے سے ہی کوئی ایک سوال جو ہے وہ آپ سے پوچھ لوں گا۔ اس حوالے سے کوشش کیجئے ذرا اپنی معلومات، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کس موضوع کا انتخاب چاہتے ہیں اور کس موضوع کو منتخب کرنا چاہتے ہیں، اس پہ ذرا اپنے آپ کو لائن اپ کر لیجئے اور معلومات جو ہیں وہ اکٹھی کر لیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے اور اپنے اہل خانہ کو ان وبائی ایام میں محفوظ بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ و ناصر۔